اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنے حصے کی شمع اور میں ہوں اسد جعفری۔ ناظرین، گزشتہ 3 ماہ سے منڈی بہاؤالدین کی فلاحی تنظیموں کے حوالے سے ہم پروگرام کرتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر مختلف تنظیموں کے فلاحی کاموں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی پذیرائی ہو سکے اور دیکھنے والے جو ہے وہ فلاح انسانیت کی طرف جو ہے وہ موٹیویٹ ہو سکیں۔ آج منڈی بہاؤالدین کی فلاح انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ تعارف کرواتے ہیں اور ان کے مختلف فلاحی کاموں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں اپنی ان تمام ٹیم کا خوش آمدید کہتا ہوں جو فلاح انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ڈاکٹر غلام عباس صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، فلاح انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن منڈی بہاؤالدین کے اغراض و مقاصد، اس حوالے سے جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ جی، بہت شکریہ اسد بھائی۔ سب سے پہلے تو میں معذرت کے ساتھ کریکشن کرنا چاہوں گا کہ یہ رحمت انسانیت فاؤنڈیشن ہے، اور رحمت انسانیت فاؤنڈیشن کا اس نام رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دیا گیا۔ پیغمبر دو عالم نبی رحمت للعالمین کے نام پہ اسے ہم نے رحمت للعالمین کا نام دیا۔ یہ فاؤنڈیشن 2016 میں ہمارے دوست جو آج بوجود بیماری اس فورم کا حصہ نہ بن سکے، سید جواد حیدر تقوی صاحب کی طرف سے جو ہے انہوں نے اس کو 2016 میں اناگوریٹ کیا۔ بنیادی مقصد صرف اور صرف انسانیت کی فلاح ہے، انسانیت کی بہتری ہے، وہ کسی طرح سے بھی ہو سکے۔ راشن کی مدد میں ہم کر سکیں، ہم کسی تک تعلیم پہنچا سکیں، کسی کا گھر بنا سکیں، کسی کو صاف پانی دے سکیں۔ الغرض بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح اگر انسانیت کی خدمت کی جا سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس یہی تھا، جیسے وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو ہم اس عرش کی مہربانی کو سمیٹنے کے لیے خلق کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل سے بالا تر ہو کے انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اس حد تک جس حد تک ہم کا۔ جی سر۔ اچھا، یہ تو آپ نے جو ہے اوور ویو دے دیا ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ کے پاس دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوں گا۔ اویس انجم صاحب کو جو ہے وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ اویس صاحب، آپ یہ بتائیے، رحمت انسانیت فاؤنڈیشن منڈی بہاؤالدین، اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ اور ابھی تک جو ہے 2016 سے لے کے 2021 جو ہے آلموسٹ اس کو 5واں سال چل رہا ہے، تو اس نے ابھی تک کیا کیا کام کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج موقع دیا کہ ہم ریپرزینٹ کر سکیں رحمت انسانیت فاؤنڈیشن کو۔ ملک وال کے اندر 2016 میں سید جواد صاحب جو رحمت انسانیت فاؤنڈیشن چلا رہے تھے، اس کو 2018 کے اندر ملک وال کے اندر اس طرح انٹروڈیوس کروایا۔ شاید میں پہلا فرد ہوں ملک وال سے جس نے اس کے اندر یہ پارٹیسپیٹ کیا، کیونکہ میں 2013 سے ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ملک وال کے اندر مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہا تھا۔ تو ایک رات مجھے ایک میرے دوست ایجنسی کے اندر انہوں کی کال آئی کہ ایک 13 سالہ لڑکا جو کہ حوالات کے اندر پچھلے 10 روز سے بند ہے، تو اس کو کوئی آن نہیں کر رہا، اس کی فیملی بھی اسے کانٹیکٹ نہیں کر رہی، تو اس کا کچھ کیا جائے۔ تو میں نے ایک اپنے سوشل میڈیا فارم پہ، میں نے ملک وال کی آواز کے نام سے میرا ایک پیج ہے، اس کی انہوں نے پوسٹ کی کہ ایسے بچہ ہے، اس کو کوئی بھائی بھی اس کو اپنے پاس رکھ لے یا اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ ایکٹیویٹی کر دے، اس کو آن کر لے۔ تو کافی زیادہ کالز آئیں، لیکن اس کے اندر سید جواد حیدر صاحب کی مجھے کال آئی۔ اس سے پہلے میرے لیے وہ ان نون تھے، اور ملک وال کے اندر شاید میں ان کو پہلے نہیں جانتا تھا، نہ وہی مجھے نالج تھا کہ وہ کوئی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں۔ تو اس دن کے بعد سے انہوں نے اس بچے کو صبح کے آن کیا، اس کو سرگودا کے ایک ٹاپ کے اسکول کے اندر اس کو ایڈمٹ کروایا، اور اس کے بعد اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ انہوں نے لیے۔ تو اس کا سلسلہ اس وقت کا سٹارٹ ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک مختلف پروجیکٹ کے اوپر ہم اکٹھے کام کر چکے ہیں۔ اچھا، وہ جو آپ، میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا، جو 13 سال کا بچہ جس کا ذکر آپ اویس بھائی کر رہے ہیں،
کیا وہ یتیم تھا آپ، یا کیا وجہ کیا تھی کہ ایک معصوم 13 سال کا بچہ اگر اس کے گھر والے اس کو اون نہیں کرے تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی. والدہ اس کی کراچی کے رہنے والے تھی لیکن اس کی شادی چکوال میں ہو گئی تھی. تو ان کا وہ جو بچہ تھا وہ پہلے ہسبینڈ کے اندر سے تھا، اس وجہ سے وہ اس کے جو دوسرا ہسبینڈ تھا اس کی فیملی تھی وہ اس بچے کو آن نہیں کر رہی تھی. وہ اس کے اوپر مختلف تشدد کرنا یا اس کو مزدوری پہ بھیجنا، وہ جاتا نہیں تھا، گیمز میں چلا جاتا تھا. وہ بچہ بھاگ کے ٹرین کے براستہ ٹرین راول پنڈی سے وہ ملک وال آیا ہزارہ ٹرین پہ اور یہاں اتر گیا. یہاں پہ اس نے وہ کچھ بچوں کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی کہ پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا ایز چور سمجھ کے کہ یہ تھیف ہے، بچے کو پکڑ لیا. اب وہ بچہ پیچھے اپنی فیملی کا بھی کانٹیکٹ نہیں دے رہا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہ مجھے ماریں گے، تشدد کریں گے. اس وجہ سے وہ نہ ان کا بتا رہا تھا نہ اس کا کچھ اور طریقہ تھا. پھر ہم نے اس کو آن کیا اور اس کی فیملی سے اس سے پیار سے اس کا نمبر لیا، اس کی والدہ کا. تو اس کی والدہ نے کہا کہ آپ اس کو کچھ عرصہ 1 سال تک یا 2 سال تک آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کے اخراجات کریں، اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کو آن کر لیں گے. تو تقریباً 2 سال تک وہ ادھر مثالی راویہ اسکول کے سرگودا کے اندر ہاسپٹلائز ہوا، اس کے تمام اخراجات انہوں نے برداشت کیے. اور 2 سال بعد اس کی والدہ نے کہا کہ اب ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں تو لہٰذا ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں. زبردست. میں کہتا ہوں کہ شاہ صاحب جو ہے وہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ جو ہے یہ رحمت انسانیت فاؤنڈیشن نے حق ادا کر دیا ہے یقینی طور پر انسانیت کا. اس کے سوری اسد بھائی میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک اور منڈی بولدین کا بچہ جو مختلف چوری کے لحاظ سے اس کو 2-3 جگہ پہ گرفتار کیا گیا تھا اور تھانے میں حوالات میں تھا، اس کو بھی ہم نے ملک وال میں کیا تھا. لیکن بدقسمتی سے وہ ایک عادی مجرم بن چکا تھا اور اس کو وہ مثالی راوین ہاسٹل کے اندر سے وہ بھاگ کے دوبارہ پھر وہ اپنی منڈی بولدین واپس چلا گیا. اس طرح کے اور بھی کافی جو ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے پروجیکٹس کیے ہیں. صحیح. عطا الرحمان صاحب کو شامل کرتے ہیں. عطا الرحمان صاحب، آپ کی کیا جو ہے وہ خدمات ہیں رحمت انسانیت فاؤنڈیشن میں؟ السلام علیکم سر، اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اس ادارے کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے اس جگہ پر بولنے کے. یہ رحمت انسانیت فاؤنڈیشن کا سر میرا تعارف تھا جو سوشل میڈیا کے ذریعے میں ان کو جانتا تھا کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے جو فاؤنڈیشن ہے جو لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے. مختلف یہ پیج کے اوپر ان کی میں دیکھتا رہتا تھا، شیئرز کرتے رہتے رحمت انسانیت فاؤنڈیشن کے بارے میں. جو میرا زیادہ تعارف ہوا ہے ان کے بارے میں، جو ڈیپلی میں ان کو ملا ہوں سر عباس، یہ کرونا میں کووڈ-19 میں انہوں نے مجھے بلایا ان کے جو سینٹر تھا ادھر. ان دنوں پھر ہم وہ راشن کی تقسیم، کھانا وغیرہ، اس دن پراپر جو میں کووڈ میں ان کے ساتھ ملا ہوں. پھر اس کے بعد سر یہ ان کی اعلیٰ ظرف یہ کہ میرے جیسے بندوں کو انہوں نے ساتھ ملا لیا اور اب ہر معاملے میں یہ مشورہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ مل کر کام کر سکتے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. یہ تو جو ہے وہ اوور ویو ہو گیا رحمت انسانیت فاؤنڈیشن کے حوالے سے. آپ مجھے ڈیٹیل میں جو ہے وہ آپ ایک ایک کام وہ بھی گنوائیں اور اس میں کس حد تک آپ کامیاب ہوئے ہیں وہ بھی آپ بتائیے. اور اس کے بعد پھر اینڈ کے اوپر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ تمام ہمارے دیکھنے والے جو منڈی بہاؤالدین کے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رحمت انسانیت فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون جو ہے اپنا بڑھائیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی اسد بھائی، میں اگر یہ بات کرنا چاہوں رحمت انسانیت فاؤنڈیشن کے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ، تو فرسٹ آف آل جیسے نے بات کی میری اپنی جوائننگ اس کے ساتھ ایز اے ورک، ہماری فاؤنڈیشن کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ نہ سینئر ہے نہ جونیئر ہے. تمام کے صحیح. تمام لوگ ایک جیسے ہیں. وہ تمام رضاکاران، وہ تمام والنٹیئر جو آج اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ ہمارا حصہ ہیں. میں ایز والنٹیئر کووڈ میں نے اس کو جوائن کیا، لیکن دوست احباب نے میرے پروفیشن کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں، ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی اور میں نے اسے قبول کیا. یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں. روز اول سے لے کے اب تک اس نے بہت سارے معاملات کو لے کے یہ فاؤنڈیشن چل رہی ہے، جن میں جو بنیادی طریقہ کار یا بنیادی جو ہمارا نظریہ وہ تھا لوگوں تک رزق کی فراہمی. تقریباً اس وقت بھی ہم میرا خیال ہے کہ 150 سے زیادہ فیملیز ہیں جن کو ماہانہ کی بنیاد پہ راشن مہیا کیا جاتا ہے ملک وال اور اس کے گرد و نواح چوٹ تیرا نوچک وغیرہ کے اندر. تو اس کے لیے ہم یہ طریقہ کار
جو ہے وہ ایک اپنا وضع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مسلسل بڑھاتے جائیں۔ ملک وال میں اس حوالے سے اس کا کوئی انٹرو نہیں تھا، کووڈ کے دوران اچانک انٹرو ہوا، اور اس انٹرو کے بعد ہم نے جہاں ہمارے پاس ڈفرینٹ لوگ آتے رہے جنہیں ہم روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 1200 سے 1500 بندوں کو روزانہ کھانا جایا کرتا تھا اس کووڈ کے دوران۔ اس کووڈ سے پہلے جو ہے وہ راشن کا صرف سلسلہ جاری تھا، کہیں پہ تعلیمی ضرورت پڑتی تھی تو اس میں ہم لوگ کوشش کرتے تھے، یا کچھ خواتین جو ہے ان کی شادی کے حوالے سے کوشش کی جاتی تھی جو حقداران تھے۔ علاوہ ازیں بہت سے بڑے پروجیکٹس کے اندر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس ایسٹ اس وقت بھی زیرو ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک خاتون کو جس کی خواہش تھی اور وہ ڈیزرو کرتی تھی، اس کو 5 مرلے کا پورا مکان بنوا کے دیا گیا۔ چوٹ ماشاء دھیرا اللہ۔ کے اندر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوایا گیا، اور اس وقت ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول ملک وال کے اندر موجود ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن کے اندر انسٹال ہو جائے گا۔ کووڈ کی اس مہم کے دوران ہم نے ملک وال جیسے ایک انتہائی پسماندہ علاقے ہم نے ایک مہینے کے اندر تقریباً 8 ملین روپے کا پروجیکٹ کیا، 8 ملین روپے اکٹھے کیے اور اسے حقداران تک پہنچایا۔ اگر کہیں آپ کے سامنے وہ ڈیٹیلز آتی ہیں تو آپ دیکھیں گے ہمارے جتنے سوشل ورک ویلفیئر کرنے والے لوگ تھے، جتنے ہمارے والنٹیئرز تھے، ان تمام کو اس بات کی ہدایت کی جاتی تھی کہ اگر آپ لوگ کسی گھر راشن دینے جا رہے ہیں، کھانا دینے جا رہے ہیں، تو آپ ورک کرتے ضرور دکھائی دیں، لیکن کسی گھر کا ایون دروازہ تک دکھائی نہ دے کہ آپ کس گھر تک پہنچے۔ لوگوں کی عزت، کیونکہ ہم لوگ، میں خود اگر دیکھوں تو میں ایک گورنمنٹ آفیسر ہوں، میں کتنا کر سکتا، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے پاس جس وقت کوئی آئیڈیا آتا ہے، کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، سپوز بلڈ ڈونیشن صرف ایک پوسٹ کرتے ہیں، دوست احباب کا اتنا یقین ہے کہ ہمیں دوسری دفعہ پوسٹ کرنے کی ضرورت ہی پڑتی۔ ہم ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں ملک وال کے لیے جو ایمبولینس کا اور چلر کا پروجیکٹ ہے۔ ہم نے صحیح۔ سٹارٹ کیا تھا اس سے ایمبولینس کے حوالے تھے، 1 جنوری کو یہ پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا کہ ہم لوگ ملک وال کے لیے ایک سیپریٹ ایمبولینس لیں۔ آلریڈی ایک ایمبولینس رحمت انسانیت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے چل لیکن رہی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب یہاں ہم سے نے تھوڑی یہ سی، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں پہ جی تھوڑا جی سا روک کے آپ سے ایک تفصیل جاننا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا ملک وال تو تحصیل ہے نا سر، تو آپ جو جی ہے وہ جی اوور آل ملک وال پوری تحصیل کو دیکھ رہے ہیں یا اپنا جو ہے وہ چوٹ دھیرا کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں سر، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پوری تحصیل کی۔ اوکے۔ آلریڈی چوٹ دھیرا کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، چوٹ دھیرا میں ایک ایمبولینس۔ اگر ہمیں ملک وال شہر میں ضرورت پڑتی ہے تو وہ یہاں پہ، لیکن بینگ تحصیل کیونکہ ملک وال کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ملک وال کے لیے ایک سیپریٹ پروجیکٹ لانچ کیا۔ جیسے ہم نے کووڈ کے دوران ملک وال سے جو ڈیزرونگ، انتہائی ڈیزرونگ فیملیز تھیں، ان کو پک اپ کیا، اور ان کا اس وقت سے لے کے آج تک راشن کا الحمدللہ انتظام جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ ہم نے 1 جنوری ہم یہی 4 لوگ جو اس وقت اس فورم کا حصہ ہیں، ہم 4 لوگ اکٹھے ہوئے اور ہم لوگوں نے آئیڈیا ڈسکس کیا کہ ملک وال کے لیے ایک سیپریٹ ایمبولینس اس سٹی کے لیے چاہیے۔ طریقہ کار یہ اپنایا کہ ہم ممبرز ایڈ کرتے ہیں، ان سے 1000 روپیز پر ہم لوگ لیں گے، اور اس پروجیکٹ کو ہم ود ان 1 ایئر کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن یہ میرے مالک کا کرم ہے اور لوگوں کا ہم پہ ایک بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے ان کا یقینی طور پہ۔ یہ میرے خیال میں ان کا کوئی نیٹ کا ایشو ہو گیا۔ نہیں، وہ آئی بورڈ سے ہو گیا۔ اچھا چلو، ویسا یہ جو ڈسکشن چل رہی تھی 1 جی جنوری سے جو ہے آپ نے پلان آؤٹ کیا کہ آپ کو جی جی ایمبولینس جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو اس میں جی جی کہاں تک آپ کو ابھی تک کامیابی ہوئی ہے؟ سر، جی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ 1 جنوری کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم 1000 روپیہ اپنے کچھ دوست جو ہیں ممبرس شارٹ لسٹ کر لیں، ان سے 1000 روپیہ پر منتھ کے حساب سے ہم کلیکٹ کریں، اور اس کو ہم نے 1 سال کا پروجیکٹ بنایا تھا، یعنی ایک بندے سے ہم 12000 روپیہ جو ہے وہ پورے ایئر کے سالانہ؟ اندر لیں گے، 1 سال بالکل کے ٹھیک ہے۔ سالانہ لیں گے، یعنی 12000 روپیہ 1 سال تک لیں گے، تو ہمارا یہ ہم اون پہ لیتے ہیں یا لون پہ لیتے ہیں، جس طریقے سے بھی ہم اس کو لے لیں گے ایمبولینس کو۔ لیکن الحمدللہ کہ 1 ویک کے اندر، 1 ویک سے کے اندر ہماری جو ایمبولینس کی آدھی اماؤنٹ تھی وہ ہو گئی تھی، اور پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا 1 جنوری کو، اور 3 جنوری کو ہم نے جو جا کے ایمبولینس بک کروا دی تھی۔ اس کے ساتھ ابھی تک ہمارے پاس جو ایمبولینس کے پیسے تھے وہ تقریباً پورے ہو چکے ہیں۔
یعنی ہم نے 14 سے 15 لاکھ روپے جو ہے ابھی تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. صرف چلر جس کے اندر باڈی اسٹور کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کا فارن میں کوئی بندہ ہے، اس نے وہاں سے آنا ہے، اس کی باڈی کو اسٹور کرنا ہے لائک ایز جس طرح یہ کولڈ سینٹر ہوتا ہے، اس کے ہاں لیے جی. باڈی اسٹور کرنے کے لیے یہاں آس پاس کوئی بھی ایسے چلر نہیں تھا. یہ ڈاکٹر صاحب نے آئیڈیا دیا کہ ایسے چلر بنوا دیں. ابھی ہمارے قریب قریب کھاریاں کے اندر چلر ہے، منڈی بھول دن پورے ضلع کے اندر ایک بھی چلر نہیں ہے. کیا تو ہم نے بات وہ ہے. اس کے لیے جو 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا وہ اماؤنٹ کا چلر تھا، تو وہ بھی الحمدللہ ہمارا جو ہے تقریباً اس کے اندر 1 لاکھ روپے ابھی تک کمپلیٹ ہو چکا ہے. وہ نہیں تو اس کا ویسے اس کی کیا وجہ ہے کہ پورے ضلع منڈی بہاؤدین کے اندر سرکاری سطح کے اوپر تو سرد خانہ ہوتا ہے نا؟ سرد خانے ہیں نا سر. ابھی آپ بالفرض ہمارے کسی عزیز کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے، اب وہ اپنی باڈی کو 2 دن اس نے ویٹ کرنا ہے، وہ سرد خانے میں تو جمع نہیں کروائے گا نا، وہ اس نے اپنے پاس رکھنا ہے. وہ چلر جو ہوگا وہ ان کے گھر بھی ایز اے آٹو کے اوپر وہ لے کے جا سکتے ہیں. وہ اس کو پلگ ان کریں گے تو اپنے گھر کے اندر وہ اپنی جو میت ہے اپنے سامنے رکھ سکیں گے. صحیح، زبردست. یہ جو ہے انیشیٹو یقینی طور پہ جو ہے وہ جتنی بھی ابھی تک 3 مہینوں میں ہم نے پروگرام کیے ہیں اور مختلف تنظیموں کے ساتھ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چلر والا جو آئیڈیا ہے نا، یہ آپ کا رحمت انسانیت فاؤنڈیشن کا ہے، یونیک آئیڈیا ہے. یقینی طور پہ ہم یہ فلوٹ کریں بھائی گے دیگر تنظیموں کے ساتھ بھی. آپ جی آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. یہ آئیڈیا اس طرح ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں دوست، بڑی مخیر حضرات ہیں ملک وال سے، ان کے ایک والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ان کے بیٹوں نے باہر سے آنا تھا، کوئی فلائٹ کا ایشو تھا، 1 2 دن انہوں نے جو ہے وہ اسٹور کرنا تھی باڈی کو، انہوں نے سیو کرنا تھا. گرمیوں کا موسم تھا، آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ برف بھی نہیں لگا سکتے، وہ اس سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو انہوں نے بہت دور کھاریاں سے جا کے وہ چلر لائے تھے، اور تب ان کو اس کا احساس ہوا تھا کہ یار یہ بھی کچھ ضرورت کی چیز ہے ہمارے. تو ہمارا تقریباً منڈی بہت دن کا 50% جو یوتھ ہے وہ باہر ہے. تو انہوں نے بھی ان کے آنا ہوتا ہے عزیزوں اقارب کے فوتگی کے اوپر، تو ان کے لیے اسٹور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا، جن کا تو اس ذکر وجہ سے ہم آپ نے نے یہ مجھے پروجیکٹ اویس مجھے یہاں پہ جن کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ باہر جی تھے 2 3 دن ان کو لگنا تھا، اور اس وقت ان کو احساس جی ہوا، تو کیا انہوں نے دوسری عوام کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی جی سہولت دینے میں آپ کو سپورٹ کیا ہے؟ جی بالکل دیا انہوں نے، آئیڈیا بھی انہوں نے دیا تھا اور سپورٹ بھی انہوں نے کافی حد تک انہوں نے سپورٹ کیا میں ہمارے ساتھ. وہ پہلے بھی کرتے ہیں، انہوں نے راشن کے اندر بھی کیا، کافی زیادہ انہوں نے سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. عطاء الرحمان صاحب، یہ جو ہے جی وہ سر. چلر کی بات ہوگی. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے آپ کا. اور اس کے علاوہ ایمبولینس جو ہے وہ بھی آپ نے 1 مہینے کے اندر اندر اس کے ماشاءاللہ جو ہے وہ پیسے پورے کر لیے ہیں. اور اس کے علاوہ بچوں کے الحمد حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، جس طرح اویس بھائی بتا رہے تھے، وہ بھی آپ ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی اور کیا سرگرمیاں ہیں اور کیا کام ہو رہے ہیں؟ یہ لاسٹ ٹائم جب وہ پرائم منسٹر صاحب کی کال تھی کہ شجر کاری مہم میں حصہ لیں، پورے مطلب وہ تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی پوری عوام سے ہی. اس میں ہماری فاؤنڈیشن نے تقریباً ملک وال کے سراؤنڈنگ میں 700+ میرا خیال ہے، اب اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، جی کمی بیشی لیکن ہو ہم نے سکتی ہے. 700 سے زیادہ ہاں جی 700 سے زیادہ پودے جو ہیں ملک وال کے سراؤنڈنگ میں لگائے تھے. اس میں ملک وال بھی شامل ہے، چوٹ دیراں، مطلب تحصیل ملک وال کے مختلف علاقے، اس میں ہم نے یہ پلانٹیشن کی تھی شجر کاری مہم. اور جو اس میں خوشی کی بات یہ تھی کہ اس میں ہر طبقے کے بندوں نے پھر ہمارا ہیلپ کی تھی ہماری، مطلب اس میں ٹیچر حضرات، وکلاء حضرات، ڈاکٹر صاحب، بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ ایک تو شامل بھی ہوئے تحریک میں. اور صرف اس موسم کے بہت جو گرمی تھی اس کے باوجود انہوں نے ساتھ ہو کر وہ شجر کاری مہم ہماری کمپلیٹ بھی کروائی تھی. ایک یہ مجھے جو مطلب یہ کہہ لیں کہ ہمارے پسندیدہ کاموں میں سے ایک یہ ہے، کیونکہ ایک تو ایک وقت کی ضرورت ہے، شجر کاری درخت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ہم نے کی تھی رحمت انسانی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. باقی ساتھ ساتھ کام راشن کا جو ہے وہ پر منتھ وہ تو ہر لازمی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور مریضوں کا علاج کروانا، ایمبولینس وغیرہ، یہ پروجیکٹ تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن کچھ پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں نا جو اثر رکھتے ہیں، یہ میرے خیال میں مجھے سب سے اچھا لگا تھا مجھے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کو دوبارہ شامل کرتے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جی آپ جی کی جی بات اسد بھائی مجھے درمیان میں، آواز آ رہی ہے آپ جی جی ٹھیک ہو گیا. آپ کی بات جو ہے وہ چل رہی تھی تو پھر وہ اویس صاحب نے کمپلیٹ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر اور کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تاکہ آپ کی یہ آواز جو ہے وہ دنیا بھر کے
لوگوں تک پہنچ سکے، بالخصوص منڈی بہاؤالدین کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے تعاون کر سکتے، کو آئیڈیاز ایسے دیں تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور وہ کہیں کہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب رحمت انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن کو ہم یہ تعاون کرتے ہیں، آپ یہ جو آئیڈیاز آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈسکس کر رہے تھے اس کو آپ شروع جی کریں۔ جی اسد بھائی، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح پچھلے دنوں اب اگر ہم ملک وال سے نکلتے ہیں تو ملک وال سے بھیرا روڈ، اس پہ تقریباً کوئی 300 میٹر کا پیچ ہے سڑک کا جو انتہائی بدحالی کا شکار ہے. ہم لوگوں نے اس کا سروے کیا، کچھ انجینئرز بلوائے، ان سے ایسٹیمیٹ لیا. ہمارا یہ اندازہ تھا کہ اگر یہ معاملہ 1.5-2 لاکھ 3 لاکھ تک چلا جائے تو ہم کوئی بات نہیں، اس کو کر لیں گے. لیکن جب اس کا ایسٹیمیشن کروایا گیا تو ایسٹیمیشن اس کی بہت زیادہ تھی، لہٰذا ہمیں اس کو چھوڑنا پڑا کہ ہماری فی الحال وہ برسات سے باہر. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ معاملات کریں یا اگر کسی کام کا ارادہ کریں تو اسے تکمیل تک پہنچائیں. اس میں چاہے پلانٹیشن ہو، شہر کے اندر ہم لوگ اپنے طور پہ، میں خود بذات خود میں نے اس شہر کے پارک سے ریپرز اٹھائے ہیں. مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے. مجھے اگر اپنی گلی کو صاف کرنا پڑتا ہے تو میں خود جھاڑو لے کے، میں نالیاں بھی صاف کرنی پڑے تو اس کے لیے تیار ہوں. لاسٹ ٹائم ملک وال کے ایک محلے سے ایک کمپین سٹارٹ کی گئی کہ جناب ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں ان کو وہ مخاطب کر رہے ہیں کہ آئیں بھائی ہماری گلیوں کی حالت دیکھیں، بری ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ بھئی آپ دوسروں کو الزام مت دیں، خود میدان میں نکلیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ جھاڑو اٹھا کے آؤں، میں نالیاں بھی صاف کروں گا، میں نالیوں کا گند بھی اٹھاؤں گا. ہاں، آپ وہ تصویریں جس وقت وہ گند اٹھا رہی، وہ تصویریں اٹھا کے آپ ایم پی ایس ایم ایل ایس کو بھیجیں، انہیں بتائیں کہ جس طرح ہم نے اپنی گلیوں کا گند خود اٹھایا ہے اسی طرح ہم یہ سیاسی گند بھی خود اٹھا کے باہر کریں گے. تو یہ چیزیں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو سیلف سفیشینٹ ہونا ہے، ہر چیز کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا. جب تک ہم دوسروں کے لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں گے اس وقت تک ہمارے حصے کچھ بھی نہیں آئے گا. کم از کم جیسا کہ پروگرام کا نام ہے کہ اپنے حصے کی شمع، ایک شمع تو جلا جائیں. کسی ایک بچے کو ایک قلم لے دیں، شاید وہی اس کی زندگی کا ضامن بن جائے. اس سردی کے موسم کے اندر کسی ایک بچے کو آپ جرسی لے دیں، کسی ایک بچے کو آپ شوز لے دیں. یہ ہمارا کل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے اور ہمیں اپنے مستقبل کی ذمہ داری اٹھانا ہوگی. جہاں تک بات اوورسیز پاکستانی کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پہ ان لوگوں نے یقین کیا، انتہا درجے کا یقین کیا. اگر آپ اسد بھائی اب بھی دیکھنا چاہیں تو اب بھی ہمارے پاس، اگر آپ کہیں کہ کوئی ایسٹ ہے تو ہمارے پاس ایسٹ سوائے ان لوگوں کے یقین کے، ان دوست احباب کے یقین کے، ہمارا کوئی ایسٹ نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی آئیڈیا آتا ہے، کوئی تجویز آتی ہے، ہم اسے صرف اپلوڈ کرتے ہیں، دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اور الحمدللہ لوگ ہمارے اس انداز سے ساتھ دیتے ہیں کہ ہمیں خود اپنے آپ پہ حیرت ہونے لگتی ہے. جیسا کہ اویس نے کہا کہ ہم یہ پروجیکٹ لے کے 1 سال کا سوچ کے چلے تھے، لیکن یہ میرے مالک کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں سال تو کیا 1 مہینے کے اندر اندر اس نے ہمیں جو ہے وہ کلینس دے دی. زبردست. اچھا یہ بتائیے، یہ تو جی آپ نے اسپیشلائزیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اسپیسیفک کس سیکٹر میں آپ زیادہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے، اسپیسیفک جس میں آپ جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. جی اسد بھائی، ہم ملٹی ڈائمینشنل ہیں. ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ اس حوالے سے نہیں ہے. ہم جس وقت کسی پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کنسسٹنٹ. ایک ایمبولینس 2 سال پہلے چلائی گئی، ضرورت محسوس ہوئی کہ اس وقت مزید ضرورت ہے تو ہم نے اس وقت سرے دست ہماری زیادہ کنسنٹریٹ، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سیکٹرز جو ہے وہ اس وقت ڈسٹرب ہوں گے. ہمارا یہ ہے کہ کچھ ہم جو جیسے شادی کا پروجیکٹ ہے کسی خاتون کا یا دیگر اس قسم کے، ہم مریضوں کا علاج کرواتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے پاس لسٹ پہ تقریباً 7 لوگ موجود ہیں جن کے آپریشنز کے لیے ڈیٹس لے لی گئی ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے چلتا رہا وہ بھی چلتا رہے گا. لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو مین پروجیکٹ ہے میجر، وہ ایمبولینس اور چلر کا تھا، وہ کمپلیٹ ہو جاتا تو پھر ہم باقیوں کو کریں گے. جو راشن کا پروجیکٹ ہے، جن لوگوں سے ہم نے کمٹ کیا تھا، پہلے دن سے کیا تھا آج تک،
ہم جیسے بھی کریں اسے ہم لوگ کنٹینیو رکھیں گے. ایجوکیشنل پروجیکٹس تھے ان پہ ہم لوگ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, وہ کنسسٹنٹلی چل رہے ہیں. لیکن کچھ جو ہوتے ہیں پروجیکٹس وہ ٹائم فریمڈ ہوتے ہیں, کچھ پرماننٹ ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایمبولینس کا پروجیکٹ ٹائم فریمڈ پروجیکٹ ہے. باقی سارے کے سارے پروجیکٹس جو ہے وہ ہمارے پرماننٹ پروجیکٹس ہیں, جس میں غریب بچیوں کی شادی, نادار لوگوں کے لیے مختلف سہارے کا انتظام, کسی شخص کے لیے اگر ہم کاروبار کا بندوبست کر سکتے ہیں تو کاروبار, جیسے ابھی بھی اس وقت ایک انشاءاللہ تعالی 1-2 دن کے اندر ایک شخص کو جو ہے وہ ریڈی بنا کے دی جائے گی جو ان کی ضرورت ہے. اس سے پچھلے دنوں ہم لوگوں نے ایک کو جو پاپ کارن مشین جو ہے وہ ایک دوست کو لے کے دی, رکشا لے کے دیا. یہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو ہم لوگ اس وقت سے کر رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ کنٹینیوڈ ہیں. لیکن کرنٹ ٹائم فریم کے اندر ایک چیز اسپیسیفائی ہو کے سامنے آتی ہے. تو اس وقت جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے راشن, ایجوکیشن, شادیاں, بیماروں کا علاج, مریضوں کی ترسیل, تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو بلڈ جو ہے اس کی فراہمی, یا پھر دیگر پیشنٹس اگر کسی کو بلڈ کی فراہمی کی ضرورت پڑتی ہے وہ روزگار کی فراہمی, اور کرنٹ سچویشن کے اندر ہمارا چلر اور ایمبولینس پروجیکٹ. صحیح. اب ایسا مجھے بتائیے کہ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ میڈیکل کیمپ لگانے کا آپ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا ہو کہ کیوں نہ جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کریں اور اس سے 1500-2000 افراد کو جو ہے وہ ہم بہترین صحت کی سہولت دینے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کو اہتمام کریں, یا اپنے ایریاز کے اندر جو ہے وہ کوئی فری ڈسپینسری اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی ڈاکٹر کا اہتمام, اس حوالے سے کیا پلان آؤٹ ہے آپ کے؟ اسد بھائی, میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ تھوڑا سا اور اس بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا صحت کے معاملے پہ ہم نے کیا ورک کیا ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم تھوڑا سوشل میڈیا کے لحاظ سے ایکٹیوسٹ بھی ہوں, اور ہمارے پاس جو کوئی اس طرح کے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کہ یار یہ ہمارے محلے کے اندر, ہمارے شہر کے اندر یہ بندہ ہے, اس کا کوئی اون کرنے والا نہیں ہے, یہ غریب ہے, یہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا, میجر آپریٹ نہیں کروا سکتا, تو اس کے لیے ہم پھر اس کو یہ طریقہ بناتے ہیں کہ ہم ایک پوسٹ کرتے ہیں اپنے پیج سے, اپنے جو بھی ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے اس سے, کہ اس کا یہ بندہ ہے, اس کی ہم نے کمپلیٹ ویریفیکیشن کر لی ہے, تو اس کو آپ کی ضرورت ہے. تو اس بندے کا ہم ڈائریکٹ اس سے رابطہ کرواتے ہیں یا اس کا آپریٹ کی ڈیٹ لے لیتے ہیں. وہ بندہ خود جا کے کاؤنٹر کے اوپر, تقریباً مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 8 سے 10 آپریٹ جو ہے میں نے خود کروایا ہے ظفر ہاسپٹل کے اوپر, یعنی کہ رحمت انسانیت کے پلیٹ فارم سے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ کاؤنٹر پہ جا کے فیس جمع کروا دیں, جو بھی بندہ اس کو اسپانسر کرتا ہے تو وہ اس کا آپریٹ ہو جاتا ہے. اور تقریباً 4 سی سیکشن جو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس سال کے اندر 4 سی سیکشن بھی ہم نے جو وہ کروائے ہیں جو بندے نہیں افورڈ کر سکتے تھے. تو جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ میڈیکل کیمپ کی, کچھ عرصہ پہلے ہم نے سوچا تھا اس کو کہ ہم کریں گے, لیکن جیسے ہی آپ کو بتایا کہ مختلف پروجیکٹ چل رہے تھے, تو انشاءاللہ ان فیوچر کے اندر اس کو رکھیں گے کہ ہم یہ بھی کریں گے. باقی ایجوکیشن کے اوپر ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ شاید نہیں بتا سکے کیونکہ ان کو ابھی جوائن کی ہوئے 1 سال ہوا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر فیس ہم جو بچے ہیں, تقریباً لاسٹ منتھ کے اندر بھی ہم نے ایک ملک وال کے محلہ سے بچہ ہے, اس کے والد صاحب یتیم ہو گئے تھے, تو اس کی فیس بھی ہم یونیورسٹی کے اندر خود پے کی ہے ہم نے. تو اس طرح کے شارٹ فریم جو پروجیکٹس ہیں, جیسے ہی ہمارے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ہم ضرور اس کو جو ہے نا اس کا ہیلپ کرتے ہیں. مجھے نہیں یاد کہ ابھی تک ہمیں کسی بندے نے کچھ ریکویسٹ کی اور ہم وہ نہ کر سکیں. الحمدللہ سوشل میڈیا کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہے کہ لوگ ہمارے پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. ٹرسٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ خود جا کے یونیورسٹی میں فیس جمع کروا دیں, خود ہاسپٹل کے جو ہے اس کا کاؤنٹر ہے اس کے اوپر اپنے جو ہے سلپ یا فیس ہے وہ جمع کروا دیں ڈاکٹر صاحب کی. تو ہمارے پاس نہ وہ پیسے آتے ہیں نہ ہم اس کو لیتے ہیں, وہ ڈائریکٹ وہ خود کرتا ہے, اس لیے ٹرسٹ جو ہے اور بلڈ ہو جاتا ہے. صحیح. عطا الرحمان صاحب پروگرام کے اینڈ کے اوپر ہیں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر ضرور. میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اسپیشل آپ کے اس فورم پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ملک وال اور ضلع منڈی بہاؤدین کی عوام کا, جنہوں نے ہر مشکل وقت پر ہماری اس فاؤنڈیشن کے اوپر ٹرسٹ کیا, اور لوگوں نے ہمارے ساتھ مطلب کوئی بھی مرلہ ہو, کووڈ کا ہو یا شجر کاری کا, بندوں کو یہ جو ہم جہیز کا سامان دیتے ہیں علاج کروانے کے لیے, جس وقت بھی ہم نے لوگوں سے ریکویسٹ کی مخیر حضرات سے, تو یہ سب نے کبھی ہم مطلب یہ ہمارا جو مورال ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوا. اس پر میں اپنے ضلع منڈی بہاؤدین کی عوام پر بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. چلیے ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ جی ایک ہی بات کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر.
ہمیں زبردست سر. ہر بندے کو اپنے فریم آف ریفرنس میں رہتے ہوئے، کیونکہ کرنا تو وہی ہے جتنا ہم کر سکیں. اگر مجھے سپوز کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ جناب آپ نے 2 لاکھ کا پروجیکٹ کرنا ہے اپنی جیب سے، شاید میری جیب تو اتنا اجازت نہیں دے گی. اگر میری جیب اجازت دے گی 10 کا، 20 کا، 50 کا، تو اس کے مطابق جتنا کر سکیں اپنے اینڈ پہ یقین کریں، یقین کے ساتھ چلیں. جیسے میں یہاں پہ ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا. کووڈ کے دوران ایک دن کھانا ڈیلیور کرنے کے بعد، کیونکہ ڈیلی کوک فوڈ جاتا تھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آج بھی 20 روپے ہمارے اس رجسٹر پہ جس پہ حساب لکھا ہوا ہے اس پہ موجود ہیں. ایک بزرگ خاتون آئی جن سے پوری طرح چلا بھی نہیں تھا جا رہا، اور انہوں نے آ کے 20 روپے دیے کہ بیٹا ایک اچھا کام کر رہے ہو تو چلو پتر میرا بھی حصہ پا لو. کیا تو بات ہے. ہم لوگوں نے لاکھوں لیے، لیکن ان لاکھوں کا وہ لطف نہیں تھا جو لطف ان 20 روپے کا تھا. وہ 20 روپے ہمارا اعزاز تھے، وہ آج بھی موجود. باقی کیا بات ہے. ٹرانسپیرنسی کے لیے ہماری، جیسے کہ آپ کو یہ اصل پہلے میں ڈاکٹر کہا صاحب ٹائم کی کہ قلت ہم ہے، ورنہ جو ہے وہ پروگرام کو کنٹینیو کرتے. یقینی طور پہ جو خاتون کی بات آپ نے آخر میں بتائی ہے کہ یہ ٹرسٹ ہے، کہ وہ اعزاز ہے آپ لوگوں کے لیے. ناظرین انشاءاللہ جو ہے وہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے ایک نئی تنظیم کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت دیں. اس کے بعد پروگرام آپ دیکھ پائیں گے ضلع سرگودا کی ویلفیئر تنظیموں کے ساتھ. میں کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب روزانہ کی بنیاد پر 8 سے 9 ضلع سرگودا کی فلاحی تنظیموں کے ساتھ پروگرام ہوا کرے گا، اور منڈی بہاؤالدین کی فلاحی تنظیموں کا پروگرام جو ہے روزانہ رات 7 سے 8 ہوا کرے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.